بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر میں نے انگلش ایڈیمز کے اوپر بنایا ہے جو کہ ہمارے ویریس ایگزام میں آتے ہیں، اور وہ ایڈیمز سی کو کور کریں گے، سی پورشن کو، اور اس میں کے علاوہ وہ ڈی پورشن کو کور کریں گے، اور اس کے ساتھ وہ ای پورشن کو کور کریں گے۔ میں نے پریویس لیکچر میں اے بی تک بنائے تھے اور یہ زیڈ تک ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تو یہ اس میں سی اور ڈی میں کور کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہمارا آج کا ایڈیم ہے سی کیٹیگری میں، وہ ہے کال اسپیڈ اسپیڈ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صاف صاف بات کہنا۔ تو اس کا جملہ میں بنا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اٹ نیڈس مورل کریج ٹو کال اسپیڈ اسپیڈ۔ بیسک تو اصل چیز جو سمجھنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا اگر اردو میننگ پتہ چل جائے نا تو آپ جملہ آسانی سے بنا سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ کال ان کوسچن۔ کال ان کوسچن کا مطلب ہوتا ہے شک کرنا کسی کے اوپر۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کیری دا ڈے۔ کیری دا ڈے کا مطلب ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنا۔ اس کے بعد ہے کروکوڈائل ٹیئرز۔ کروکوڈائل ٹیئر کا مطلب ہوتا ہے مگرمچھ کے آنسو، لیکن اس کا جو ریئل میننگ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے جھوٹے آنسو، جھوٹ کا بہانہ کرنا کوئی، اس کو کہتے ہیں کروکوڈائل ٹیئرز۔ اس کے بعد ہے کاسٹ پرلز بیفور سوائن۔ کاسٹ پرل بیفور سوائن کا مطلب ہوتا ہے بھینس کے آگے پین بجانا، یعنی کہ آپ کسی بیوقوف کے آگے کوئی کام کرتے رہے تو وہ بیکار ہے سارا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کرائے ان دا ولڈرنیس۔ کرائے ان دا ولڈرنیس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی پکار جس پر کوئی توجہ نہ دے، یعنی کہ کوئی آدمی پکارے جا رہا ہے کہ مدد کے لیے لیکن کوئی اس کی بات نہیں سن رہا، اس کو کہتے ہیں کرائے ان دا ولڈرنیس۔ یا جیسے کہ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ سیریا میں لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، عراق میں، لیبنان میں، افغانستان میں، لیکن ان کی پکار پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کرائے ان دا ولڈرنیس۔ اس کے بعد ہے کم آف ایج۔ کم آف ایج کا مطلب ہوتا ہے بلوغت کی عمر کو پہنچنا، یعنی کہ جب انسان جوانی میں داخل ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کم آف ایج۔ اس کے بعد ہے کاک اینڈ بل سٹوری۔ کاک اینڈ بل سٹوری کا مطلب ہوتا ہے فرضی کہانی، فکٹیشیس قسم کی خود ساختہ کہانی گھڑ لینا، من گھڑت کہانی کو کہتے ہیں کاک اینڈ بل سٹوری۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس کم ٹو گریف۔ کم ٹو گریف کا مطلب ہوتا ہے ناکام ہو جانا، یعنی کہ ایک شخص محنت کر رہا ہے اور وہ ناکام ہو گیا، اس کو کہتے ہیں کم ٹو گریف، یا اس کا کوئی پلان ناکام ہو جائے اس کو کہتے ہیں کم ٹو گریف۔ نیکسٹ سلائڈس میں ہے کول ونز ہیل۔ کول ون ہیلز کا مطلب ہوتا ہے طویل انتظار کرنا، یعنی کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کے آپ رزلٹ کا طویل انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں جو بھی لوگ سول سروس کا ایگزام دیتے ہیں یا ایف پی ایس سی کا ایگزام دیتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ آتا ہے نا وہ ایک طویل عرصے کے بعد آتا ہے، یعنی کہ اگر سول سروس تو 8-9 مہینے، اگر دوسرا ہے تو اس کو بھی 5-6 مہینے لگ ہی جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کول ون ہیلز۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کٹ آؤٹ۔ کٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا۔ اس کے بعد ہے چیک بائے جاؤل۔ چیک بائے جاؤل کا مطلب ہوتا ہے قریبی تعلق ہونا، یہ امپورٹنٹ ہے کافی، کئی دفعہ پیپر میں بھی آ چکا ہے یہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کرائے اوور سپلٹ ملک۔ کرائے اوور سپلٹ ملک کا مطلب ہوتا ہے ناقابل تلافی نقصان پر شور مچانا، یعنی جس کا آپ لاس پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ ناقابل تلافی کا مطلب ہوتا ہے ایرریپریبل لاس، یعنی ایسا لاس جس کو پورا نہ کیا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں، اور اس کے اوپر شور مچانا۔ تو ایک بڑا مشہور جملہ بتاتے ہیں نا، اب پچھتائے تو کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، تو اس کے لیے یہی یوز ہوتا ہے کرائے اوور سپلٹ ملک۔ اس کے بعد ہے کری فیور۔ کری فیور کا مطلب ہوتا ہے حمایت حاصل کرنا۔ اس کے بعد ہے کیچ ون نیپنگ۔ کیچ ون نیپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوران کام آرام کرتے ہوئے کسی کو پکڑنا۔ کوئی شخص اگر کام کر رہا ہے اور آپ نے اس کو کام کے دوران سستاتے ہوئے یا آرام کرتے ہوئے پکڑ لیا تو اس کو کہتے ہیں کیچ ون نیپنگ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کیری ویٹ۔ کیری ویٹ کا مطلب ہوتا ہے بات میں وزن ہونا۔ تو اس کا ہے کہ ہز آرگومنٹ واز ایکسیپٹیڈ ایز اٹ کیریڈ ویٹ۔ اس کے بعد چائلڈ پلے۔ چائلڈ پلے کا مطلب ہوتا ہے آسان کام۔
کرائے وولف، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کئی دفعہ آتا ہے، یہ بھی ریسنٹلی پیپر میں بھی آیا ہوا تھا FPSC کے۔ اچھا، کرائے وولف کا مطلب ہوتا ہے بے وجہ چلانا۔ آپ دیکھیں کہ بھیڑیا جو ہوتا ہے نا، یہ اسی سے بنا ہوا۔ بھیڑیا اکثر اوقات جو ہے نا جنگلوں میں جھوٹ موٹ کا جو ہے وہ چلاتا ہے، تاکہ جو ہے وہ بھیڑ اس کی طرف متوجہ ہو، شیپ اس کی طرف متوجہ ہو، اس کو کہتے ہیں کرائے وولف۔ کاسٹنگ ووٹ کا مطلب ہوتا ہے، یا کاسٹنگ ووٹ کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کن ووٹ۔ اس کے بعد ہم اب نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ میں ہے کیچنگ سم ون ریڈ ہینڈیڈ، کسی کو رنگے ہاتھ پکڑ لینا۔ دا تھیف واز کاٹ ریڈ ہینڈیڈ۔ اس کے بعد چپ آف دا اولڈ بلاک۔ چپ آف دا اولڈ بلاک کا مطلب ہوتا ہے باپ سے مشابہت رکھنے والا۔ ہی از دا چپ آف دا اولڈ بلاک ایز ہز ہیبٹس آر ویری مچ لائک دوز آف ہز فادر۔ یہ ہے چپ آف دا اولڈ بلاک، باپ سے مشابہت رکھنا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، میں نے اس کے آگے وی لگا دی ہے۔ کلوز شیو، اس کا یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ اور کئی بار پیپر میں آ چکا ہے۔ کلوز شیو کا مطلب ہوتا ہے بال بچنا، یعنی کہ دا ڈرائیور آف دا بس دیٹ ہیڈ ٹرن ٹرٹلز ہیڈ اے کلوز شیو ود ڈیتھ، یعنی کہ وہ مرنے سے بار بچا۔ اس کے بعد کٹ ٹو دا کوئک۔ کٹ ٹو دا کوئک کا مطلب ہوتا ہے گہرا زخم دینا کسی کو۔ اس کے بعد کال ٹو دا اکاؤنٹ۔ کال ٹو دا اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے محاسبہ کرنا۔ آل کرپٹ آفیسر شوڈ بی کال ٹو اکاؤنٹس، یعنی کہ جتنے کرپٹ آفیسرز ہیں، یا بلکہ پاکستان میں پولیٹیشینس بھی ہیں، اسی طرح دنیا کے بیشتر ممالک میں بھی ہیں۔ دنیا میں یاد رکھیں، کہیں بھی ہم جو شور مچاتے ہیں نا کہ وہ دیکھیں امریکہ میں ایسے ہے جی، وہاں پر نہیں ہے، اگر آپ کو وہاں کے لوگوں سے تعلق ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پر کتنے مسائل ہیں۔ میرا خیال یہاں سے بھی زیادہ ہوں گے، پاکستان سے بھی، لیکن یہ ہے کہ وہاں کے مسائل اس لیول پر سامنے نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کچھ بہتر یہاں سے خوشحالی ہے۔ تو کال اکاؤنٹ کا مطلب ہے محاسبہ کرنا۔ تو وہاں کے لوگ بھی کرپشن کرتے ہیں، ہر جگہ دنیا میں کرپشن ہوتی ہے، صرف ریشو کا فرق ہوتا ہے بس۔ تو یہاں پر بھی کرتے ہیں، ریشو زیادہ ہے۔ چائنا میں بھی کرتے ہیں لوگ، ریشو کم ہے وہاں پر کلرک جو ہے وہ، آپ یقین جانیں کہ پیسے لے کر بھی لوگوں کے ایڈمیشنز کرواتے ہیں، جو یہ لوگ وغیرہ جاتے ہیں وہاں پر، یعنی کہ ہر جگہ ہی چلتا ہے یہ۔ اس کے بعد ہے کم ٹو لائٹ۔ کم ٹو لائٹ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ اس کے بعد کال ٹو مائنڈ۔ کال ٹو مائنڈ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا۔ کیری ونز پوائنٹ۔ کیری ونز پوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات منوانا۔ کمز ڈاؤن اپون۔ کمز ڈاؤن اپون کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ پڑنا کسی کے اوپر سے۔ اس کا جملہ میں بناتا ہوں، کشمیریز کیم ڈاؤن اپون دا انڈین آرمی ود آل دیئر مائٹ اینڈ مین۔ اس کے بعد ہے جی ہمارا ڈی پورشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کا میں نے پریویسلی ذکر کیا تھا، میں نے اس کو اکٹھا کر دیا ہے 2-3 کو، جو ڈی سے سٹارٹ ہوں گے ہمارے، میں وہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ڈی سے سٹارٹ ہونے والا ایک ایڈیم ہے، اس کو کہتے ہیں ڈو سم ون اے گڈ ٹرن۔ ڈو سم ون گڈ ٹرن کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، حمایت کرنا کسی کی۔ ڈاگ ایئرڈ۔ ڈاگ ایئرڈ کا مطلب ہوتا ہے مڑے ہوئے۔ مڑے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اب یہ میں اس کا جملہ بنا دیتا ہوں، آل دا پیجز آف دس لائبریری بک آر ڈاگ ایئرڈس، یعنی کہ اس کتاب کے جتنے بھی پیجز ہیں وہ مڑے ہوئے ہیں، یا کٹے ہوئے ہیں، یا کٹے پھٹے بھی کہتے ہیں، یا مڑے ہوئے بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈاٹ دا آئیز اینڈ کراس دا ٹیز۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تفصیل میں جانا، یعنی کہ آپ کوئی بھی بک پڑھ رہے ہیں، آپ پھر اس کی تفصیل میں چلے جاتے ہیں، کوئی بھی آپ نے ایشو دیکھا آپ اس کی تفصیل میں چلے گئے، اس کو کہتے ہیں ڈاٹ دا آئیز اینڈ کراس دا ٹیز۔ ڈائی ان ہارنس۔ ڈائی ان ہارنس کا مطلب ہوتا ہے کام کے دوران فوت ہو جانا۔ تو اس کا جملہ جو ہے وہ یہ ہے، ہی ہو ڈائز ان ہارنس از اے مارٹر، جو کام کے دوران مرتا ہے وہ شہید ہے، مارٹر کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد ہے ڈاگ ان دا مینگر۔ ڈاگ ان دا مینگر کا مطلب ہوتا ہے جو شخص جس چیز سے خود لطف اندوز نہ ہو سکتا اور دوسروں کو بھی لطف اٹھانے نہ دے، یہ ہے، یعنی کہ وہ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب خود ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس کے فائدہ نہیں حاصل کرنے دیتے ہیں۔ ڈو اوے ود۔ ڈو اوے کا مطلب ہوتا ہے، ڈو اوے ود کا مطلب ہے ختم کر دینا یا ختم کرنا کسی چیز کو۔ وی شوڈ ڈو اوے ود آل ان ہیومن کسٹمس۔ اس کے بعد ڈراپ ان کا مطلب ہوتا ہے بغیر اطلاع دیے آنا، یعنی کہ وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ یار ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا مہمان بغیر اطلاع دیے ہی آ گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈراپ ان۔
ڈراپ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے خارج کر دینا. اکثر یونیورسٹی میں جو لڑکے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ریگولرٹی کے ساتھ، وہ پتہ لگتا ہے کوئی چھٹے سمیسٹر میں ڈراپ ہو گیا، کوئی چوتھے میں ڈراپ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ڈراپ آؤٹ. ڈیل ان کا اکثر لفظ اخبار میں بھی بڑا یوز ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تجارت کرنا. آج پاکستان کے جو ہے وہ پرائم منسٹر آج گئے ہوئے ہیں UAE میں، تو کل کے اخبار میں جو خبر چھپے گی وہ دیکھنا، تجارت کے لحاظ سے وہاں پر آپ کو یہ لفظ مل جائے گا. ڈو اور ڈائی کا مطلب ہوتا ہے ہر ممکن کوشش کرنا. یعنی کہ اگر کوئی شخص ایگزام کے لیے محنت کر رہا ہے تو وہ اس کو پاس کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. ڈراپ اے لائن کا مطلب ہوتا ہے مختصر خط لکھنا. پلیز ڈراپ اے لائن اف یو وانٹ مور انفارمیشن. ڈیڈ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے متروک کا مطلب ہے، اس کا جملہ میں بناتا ہوں، دس لا واز پاس 10 years ago بٹ ناؤ اٹ ہیز بیکم اے ڈیڈ لیٹر. متروک یعنی کہ اب ختم ہو چکا ہے. ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. ڈے ان اور ڈے آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے دن رات. ڈرا گیم کا مطلب ہوتا ہے ایسا مقابلہ جس کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکے. اکثر میچز ہوتے ہیں جو کہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہوتا یا برابر ہو جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈرا گیم. اب اس کے بعد انگلش میں ایڈیمس ہمارے سٹارٹ ہو رہے ہیں جو ای سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اچھا، پہلا ہے جی اینڈ ان اسموک. یہ اکثر الفاظ آتا ہے. اینڈ ان اسموک کا مطلب ہوتا ہے ناکام ہونا، اور یہ سول سروس پہ بھی آیا ہوا ہے. آل ہز پلانس اینڈڈ ان اسموک. اس کے تمام پلان جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں. ایوری انچ کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر. اس کا ہی از ایوری انچ اے بریو مین. وہ مکمل طور پر ایک بہادر آدمی ہے. ایگ آن کا مطلب ہوتا ہے اکسانا، پرووک کرنا، کسی کو اشتعال دلانا. اس کے بعد ہے ایٹ ونس کیک اینڈ ہیو اٹ. ایٹس ون کیک اینڈ ہیو اٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے نقصانات قبول کیے بغیر اس کے فوائد حاصل کر لینا. یعنی کہ آپ کوئی کاروباری ڈیل کرتے ہیں، آپ اس کے نقصانات نہیں دیکھتے، بس کہتے ہیں کہ یار یہ فائدہ ہو رہا، آنے دو اس کو کہتے ہیں ایٹ ونس کیک اینڈ ہیو اٹ. ایٹ ون ورڈز کا مطلب ہوتا ہے اپنے الفاظ واپس لینا. بعض اوقات ہم کوئی ایسے الفاظ کہہ دیتے، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، تو ہم اپنے الفاظ واپس لے لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایٹ ون ورڈز. ایوری ٹام اور ڈک اینڈ ہیری. اس کا مطلب ہوتا ہے ہر شخص. تو ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری انٹرز ہر روم وداؤٹ ہر پرمیشن. تو یہ اس کے لیے ہے. تو آج کا لیکچر جو ہے وہ انہی ایڈیمس کے اوپر تھا، امپورٹنٹ ایڈیمس کے اوپر، جس کو میں نے اردو میں شیئر کیے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہر آدمی کو اس کی سمجھ آ جائے یہ بات، اور اس کا میننگ سمجھ آ جائے، سو وہ اس کو آسانی سے اس کو پیپر پہ رائٹ کر سکے. مین کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو چیز اردو میں سمجھ آ گئی، آپ کی 90% انرجی سیو ہو جاتی ہے. اور یہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں باقی سبجیکٹوں کی طرف بھی جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے کم سے کم جو ہمارے پاکستان کی کمیونٹی ہے، اور وہ ٹریفک جو ہے وہ ساری ادھر ہی کنٹرول ہو اور ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملے. اور ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو یہاں پر جاتے ہوئے ایک اختتام پر ایک بات بتاؤں. میرے ایک دوست تھے USA سے، ڈیوڈ ان کا نام تھا. تو میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا. میں نے کہا یار تم ہر فیلڈ میں جو ہے نا وہ آپ لوگ آگے ہو. اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے ہمیں اسپیس دی ہے مسلمانوں نے، ہم ادھر ہی آئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ہم پلیٹ فارم بھی انہی کے میں یوز کر رہا ہوں نا. تو یہ چیز ہے کہ جہاں جہاں ہم جب آلٹرنیٹ نہیں دیں گے، جب کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوگا، پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ دوسری طرف جائیں. سو لیکچر سننے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.